وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا انسان بربنائے طبع بشری چاہتا ہے کہ میری مساعی کامیابی سے they may be crowned with success، کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا. اخرى تحبونها، تم پسند کرتے ہو اس کو، وہ تمہاری ایک طبعی خواہش ہے، فطری خواہش ہے، چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی سعی و جہد، اپنی جافشانی، اپنی سرفروشی، اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے. ویسے نہیں آتی. مکے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف اور رجوع عام ہو گیا ہو اور مکے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. نہیں ہوا. وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا. ایک دفعہ آپ نکلے مکے سے، طائف کی طرف گئے، وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا. پھر مدینہ کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی، راستہ بن گیا، دارالہجرت بن گیا. یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، دارالہجرت بن گیا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی. اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جب پوری طریقے سے جھنجھوڑ لیا جاتا ہے، امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے، اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد. غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا امتحان کا، آزمائش کا. 12,000 کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو، اور اس طرح سے محصور ہو گئے غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے، اور فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے. چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے، اور 12,000 کا لشکر آ گیا. شمال سے آ گیا، جنوب سے آ گیا، مشرق سے آ گیا، تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینے. بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا میں ایک چراغ روشن ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے. یہ سارا صورتحال جو ہے اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے، ان کی زبانوں پر آ گیا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے. ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہوتے تھے. انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، حوائج ضروریہ کے لیے باہر جاتے تھے میدانوں کے اندر. لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتے. ہم تو اپنی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. کہاں گئے وہ خزانے قیصر و کسریٰ کے؟ گویا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا، جبکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اللہ نے کہہ نہیں دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، سختیوں سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے. اگر اس پہ صبر پر قائم رہے اور صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی. اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جد و جہد تھی، کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا. معدود چند منافقین نکلے، باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے، اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے.